نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قولهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، نیچے بیٹھے ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا بیان کرنے کا لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے
پروردگار عالم نے انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو اللہ کہتا ہے لا تحصوها، اتنے لا تعداد میں اللہ رب العالمین کے احسانات اور انعامات ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر کے گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین انگنت اور بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور فرما، اپنے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑی بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ کو ہم نے آپ کے سامنے موت کے تعلق سے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر شخص کے پاس آ کر کے رہے گی، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ علاج کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، عورت ہو، سب کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا اور سب کو مرنا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں موت سے پہلے اعمال صالحہ کرنا چاہیے، اور موت جب آتی ہے انسان کو تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے؟ اس وقت موت کے گھڑی میں تکلیف ہوتی ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اس تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اس کی موت نے چاروں طرف سے گھیر کر کے رکھا ہے، چاروں طرف سے انسان کو اس کی موت نے گھیرا ہوا ہے۔ بخاری کی دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچے، لکیریں کھینچی آپ نے، اور لکیریں کھینچنے کے بعد فرمایا کہ یہ انسان کے آرزویں ہیں اور یہ موت ہے۔ انسان اس کو پورا کرنے کے چکر میں رہتا ہے، اس آرزوؤں کو، اس تمناؤں کو پورا کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہاں تک یہ چیز آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ انسان کے سارے تمنائیں، سارے کے سارے آرزویں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور موت اسے آ کر کے دبوچ لیتی ہے۔ موت سے چھٹکارا اور موت سے فرار ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ منافقون میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ کہتا ہے، آئے میرے بندو، قبل اس کے کہ موت آئے تمہارے پاس، موت آنے سے پہلے تم میری راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ کہتا ہے، ہم نے تمہیں جو روزیاں دی ہے اس میں سے خرچ کرو، نیکیاں کر لو، اعمال صالحہ کر لو، نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت تمہارے حلق میں آ جائے، تمہارے ٹیٹوے پر سوار ہو جائے، تم جب گرگرے کے عالم میں ہو، اس وقت تم کہنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب،
اے میرے پروردگار عالم تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لوں، اعمال صالحہ کر لوں، نمازوں کی پابندی کر لوں، توحید والے بن جاؤں اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ اعمال صالحہ کر کے، یہ نیک کام کر کے میں صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس وقت تک کہنے لگو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہم اسے ذرہ برابر کے لیے مہلت نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے تم کو دنیا میں بہت سارے عمریں عطا کیا، 50 سال، 60 سال، 70 سالہ کی زندگی عطا کی۔ ان زندگی میں اگر کوئی انسان چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا، اعمال صالحہ کر سکتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اب موت تمہارے قریب آ چکی ہے، اب ذرہ برابر بھی مؤخر نہیں کر سکتا۔ کسی کی موت کے قریب ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین 1 منٹ کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا۔ اور اسی بات کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ موت کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو، نیک اعمال کر لو۔ چنانچہ حاکم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپا کے آنے سے پہلے قیمتی سمجھ لو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 آفتوں کے آنے سے پہلے تم غنیمت جان لو، قیمتی سمجھ لو، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو۔ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو قیمتی سمجھ لو، بڑھاپا کے آنے سے پہلے ابھی جوان ہو، اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتے ہو، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز وصحت کا قبل حکمک، اپنی تندرستی کو قیمتی سمجھ لو، بیماری کے آنے سے پہلے۔ کل جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤ گے، اپنے گھروں میں بستروں میں پڑے رہو گے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، عبادت نہیں کر سکتے ہو صحیح طریقے سے۔ تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو قیمتی سمجھ لو، فقیری کے آنے سے پہلے۔ ابھی تمہارے پاس مال و دولت ہے، ابھی تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ جب فقیر ہو جاؤ گے تب۔ مالداری کے عالم میں پیسے نہیں نکالتے ہو تو جب فقیر ہو جاؤ گے اللہ چھین لے گا، اس وقت تک کیسے نکالو گے؟ چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اے لوگوں اپنی فرصت کو قیمتی سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو، مشغولیت کے آنے سے پہلے ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم فرصت میں ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتے ہو، 5 ٹائم مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، نمازیں کی پابندی کر سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، اور دوسرے اعمال صالحہ میں حصہ لے سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم فرصت میں ہو۔ کل جب مشغول ہو جاؤ گے کسی کام میں تو یہ سب سارے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب تمہارے پاس وقت ہے تب تم اللہ کے بعد صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو، ٹائم پر مسجد نہیں آ رہے ہو، تو جب تم کسی کام میں مشغول ہو جاؤ گے، دکانوں میں پھنس جاؤ گے، کاروبار میں پھنس جاؤ گے تو کیا آؤ گے مسجد؟ میرے بھائیو اندازہ لگائیے، آج یہ ہو رہا ہے جی، آج لوگوں کی حالات یہی ہے، وقت ان کے پاس ہے پھر بھی صحیح طریقے سے وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ دعوت و تبلیغ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اور نہ ہی دوسرے ہمارے صالح کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ اور جب وہ مشغول ہو جاتا ہے، ایک دکان کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا، اور اسی طرح سے چوتھا، اس طرح سے کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر ان کا ٹائم
جگہ پر مسجد آنا بند ہو جاتا ہے، آتا بھی ہے تو پیچھے رہتا ہے، بالکل پیچھے، کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت، کبھی 3 رکعت چھوٹ جاتی ہے، کبھی بالکل جو ہے بعد میں آ کر کے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ منافقین کی صفات ہے۔ منافقین جو ہے پیچھے رہتے تھے نماز میں اور بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ جایا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیے، ابھی تم فرصت میں ہو، فرصت میں جب اللہ کے عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر رہے ہو، ادھر ادھر جو ہے روڈوں میں، کلبوں میں، چائے دکانوں میں بیٹھ کر کے وقت گزار دیتے ہو، تو جب تم مشغول ہو جاؤ گے کسی دکان میں، کسی کاروبار میں، کسی کام میں، تو تم صحیح طریقے سے عبادت کرو گے اللہ کے۔ اس لیے کتنے پوائنٹ کی بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی فرصت کو تم قیمتی سمجھ لو، مشغولیت کے آنے سے پہلے پہلے۔ پانچویں اور آخری چیز حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے وہ حیاتی کا قبل موتی، اور تم اپنی زندگی کو قیمتی سمجھ لو، غنیمت جان لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ ابھی تم تندرست ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، ابھی تمہارے اندر سانس باقی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکتے ہو۔ کل جب سانس رک جائے گی، مر جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی عبادت صحیح، اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے۔ انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کیا ہے تو اس زندگی کو قیمتی سمجھیے، غنیمت جانیے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف کرام، صحابہ کرام، پہلے کے لوگ آپ دیکھیں گے وہ کیسے کیسے اعمال صالحہ کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ موت کے تصور، قبر کے بارے میں وہ سوچتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، موت کے اندر جو تکلیفیں آتی تھی ان کے جو ہے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی تھی کہ موت کے اندر بھی تکلیفیں آتی ہے، جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ لوگ عجیب، آپ سنیں گے تو آپ کو جو ہے رونقیں کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے اعمال صالحہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ایک بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، انتقال ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرا دیتے ہیں۔ ذوالنورین کا خطاب جن کو ملا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے عثمان تم جنتی۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، موت سے پہلے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کس طرح سے اعمال صالحہ کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام سے بھرا ہوا گاڑی مال آتا ہے، اور اس مال کو انہوں نے بیچا نہیں، بیچ کر کے پیسہ نہیں لیا، بلکہ اس مال کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں میں خرچ کر دیا، یتیموں میں خرچ کر دیا، مسکینوں پر خرچ کیا، بیواؤں پر خرچ کر دیا، ان ساری جو ہے حقوق والوں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مالوں کو خرچ کیا۔ اور یہ کام کیوں کیا جانتے ہیں؟ اس لیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو ہے ہمارا داخلہ جنت میں کر دے اور ہم جہنم سے چھٹکارا پا جائے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگائیے، آج ہمارے اندر یہ سب ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہے۔ آج ہم صرف اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں ہے، نہ غریبوں کا خیال، نہ یتیموں کا خیال، نہ مسکینوں کا خیال، اور نہ ہی دوسرے غریب جو علاج نہیں کروا پاتے ہیں، جو پڑے ہوئے بستروں پر، ان کی طرف ہم ذرا برابر بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت ہی ضروری ہے، اسلام ہمارا توجہ ان چیزوں کی طرف بھی مبذول کراتا ہے اور بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی پر حج فرض ہے، اچھی بات ہے، حج کرنا چاہیے، فرض ہے، پیسہ ہے، حج عمرہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن جو ہے دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے، اور ان کے پڑوس کے لوگ بھوکے رہتے ہیں، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اور یہ عمرے پر عمرہ، حج پر حج جا رہے ہیں 2 بار 3 بار 4 بار۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس کو مؤخر کر کے پہلے ان غریبوں کا خیال کیجئے، ان یتیموں کا خیال کیجئے، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں جو علاج نہیں کروا
کما پاتے ہیں، جو مسکین ہے، غریب ہے، جن کے کپڑے پھٹے رہتے ہیں، ان کا خیال کرنا، اس کو مؤخر کر کے پہننے کا خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو اللہ جو ہے صحابہ کرام کو دیکھیے موت سے پہلے کس قدر اعمال صالحہ اور نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، عمر بن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے میں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، جنازہ رکھا جاتا ہے، قبر کھودا جا رہا ہے، ابھی قبر تیار نہیں ہوئی ہے، قبر کھودا جا رہا ہے۔ اتنے میں عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس قبر سے ایک آواز آ رہی ہے، یہ قبر کہہ رہی ہے کہ تم میرے اندر آؤ گے، ہم تمہارے خون کو چوس جاؤں گے، تمہارے ہڈیوں کو برباد کر دوں گے، تمہارے گوشت کو برباد کر دوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز اس آواز کو سنتے ہیں، اس وجہ سے وہ اعمال صالحہ میں جو ہے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے لگ جاتے ہیں، تہجد کی نماز شروع کر دیتے ہیں، تہجد کی پابندی کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے کام کاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، غریبوں کے ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس قدر ہمارے اسلاف کرام کے ذہن و دماغ میں آخرت کا تصور تھا کہ ہم آخرت میں جہنم سے کیسے بچیں گے، قبر کے عذاب سے کیسے بچیں گے، موت کی سختیوں سے کیسے بچیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ان سارے واقعات کو جو ہے رکھنے کے لیے اس کا کم وقت جو ہے میں نہیں ہو پائے گا اور موقع نہیں ملے گا میرے بھائی اور دوستوں، گھنٹوں کی ضرورت پڑے گی۔ آئیے، ایک انسان کے پاس جب موت آتی ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے، تو کیا اس کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے؟ ایک انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سانس نکلتے وقت، روح نکلتے وقت۔ اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، یقیناً آپ تعجب کریں گے جب کسی انسان کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، بعض انسان کو لیٹرین اور باتھ روم تک بھی ہو جاتا ہے۔ جی، آپ ذرا بخاری شریف کی حدیث کو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب موت کی گھڑی آئی، ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے 4449 اور 4446، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں۔ وہ ابھی حدیث نمبر نوٹ کر لیں، غور سے سنیں، اور ہم سب بھی غور سے سنیں، ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موت کی گھڑی آئی، موت کا وقت آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے۔ آپ کا سینہ میرے گردن اور میرے سینے، آپ کا سر مبارک میرے گردن اور سینے کے بیچ میں تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے پاس جب موت کی گھڑی آئی تو آپ اتنے زیادہ بے چین ہو گئے، اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بے چین اور اس قدر پریشان تھے کہ اپنے ہاتھ کو اس پیالے میں ڈالتے تھے، پانی کو نکالتے تھے اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، یہ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوا کرتی ہے، موت کے وقت پریشانی ہوا کرتی ہے، موت کی گھڑی بہت ہی پریشان کن عالم گھڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ، یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب کسی انسان کے آخری وقت ہو، وہ مرنے کے قریب ہو، تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، زبان سے یہ کلمہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا
الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کا آخری جملہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اس لیے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین جب تو ہمیں موت دے تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو. یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. ہر شخص کو توفیق نہیں ملتی ہے، یہ مرتے وقت یہ جملہ زبان سے ہر انسان کی زبان سے نہیں نکلتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ کو توفیق مانگنی چاہیے. اور دوسری حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ومن یشرک باللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی موت ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا، دخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن یشرک باللہ، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا، دوسرے کو ساجھا کرتا تھا، دوسرے کو پارٹنر بناتا تھا، اللہ کے علاوہ اجمیر والوں کے پاس جا کر کے اولاد مانگتا تھا، بدائی والے کے پاس، بغداد والے کے پاس، کچوچا والے کے پاس، جو ہے اس امید سے جاتا تھا کہ وہ شفا دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجھا کرتا تھا. تو ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی، آپ کا مقام اتنا بلند کہ اللہ رب العالمین کے بعد جو ہے سب سے اعلیٰ مقام کسی کا ہے تو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے موت کے وقت ایسے عالم آپ کی ہوئی، ہم اور آپ کس کہتے بولے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، کل قیامت کے دن جب سارے نبی انکار کر دیں گے سفارش کرنے کے لیے، یہی وہ نبی رسول ہے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. ان کی جب یہ حالت ہے، جب موت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اور آپ جو ہے کس خیر سے بولی ہے میرے بھائیو. اس لیے ہمیں موت کے فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ تو مجھے موت کے فتنہ سے بچا لے. اللہ موت کے فتنہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ موت کے فتنہ سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں. بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی اور دوستو. یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کے اندر موت کے احساسات عجیب و غریب کیفیت سے پایا جاتا تھا اور آخرت کا تصور ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب انداز سے پایا جاتا تھا. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی موت کی گھڑی آئی، جب ان کی موت قریب ہو گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم کیوں روتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے لوگوں، میں دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، مجھ سے میری اولاد چھوٹا جا رہا ہے اس کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، زمین و جائیداد کو چھوڑ رہا ہوں، گھر والوں کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں ایک لمبے سفر پر
میں جانے والا ہوں اور زیادہ راہ بہت کم ہے، سفر کا خرچہ کم ہے، اور لوگوں مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، ٹھکانہ تو دو ہی ہے، مجھے پتا نہیں کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں اور جنہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے کہ اگر ہم کہیں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلے اور ہم اس کو سن نہیں پائیں گے، اس لیے بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ ابو ہریرہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اتنے مشقت اٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے وہ 100 میل کا سفر کیا کرتے تھے، 100 میل کا سفر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ آج لوگوں کے سامنے حدیث کیا بیان کیا جاتا ہے، قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ توہین تم نہیں کر رہے ہو قرآن اور حدیث کا، تو کیا کر رہے ہو؟ ہمارے صحابہ کرام جن کے آئیڈیل، جن کے جو ہے زندگی کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے، وہ ایک ایک حدیث کے سیکھنے کے لیے 100 میل کا پیدل سفر کرے، بھوکے پیاسے پڑے رہے، اور تمہارے سامنے بخاری، مسلم، ابو داؤد کی حدیث بیان کی جائے اور تم اٹھ کر کے چلے جاؤ، یہ توہین نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک دن دو دن وہ الگ بات ہے، پیشاب پکانا یا کوئی ضروریات یہ ڈیلی کا معمول بنا لینا یہ توہین نہیں ہے، حدیث کا تو کیا ہے؟ بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں، اپنے آپ کے رواج میں جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اندازہ لگائیے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو کون نہیں جانتے ہیں ان کو، صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی ہے، جب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اس گھڑی کے لیے کوئی عمل صالح کر لے۔ کون سی گھڑی کے لیے؟ جب موت کا وقت ان کے پاس قریب آیا، موت کی گھڑی آئی تو وہ کہنے لگے اے لوگوں، اس گھڑی کے لیے کوئی عمل صالح کر لے، کوئی ہے جو نیک اعمال کر لے، کیونکہ موت کی گھڑی بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ، موت کی سختیاں ہوا کرتی ہے، اس وقت کے لیے کوئی اعمال صالحہ کر لے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بیوی صاحبہ پوچھتی ہے اے میرے شوہر، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بیوی، میں کیوں نہ رو، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ میرے پروردگار عالم میرے کس گناہ پر گرفت کر لے گا، میرے کس گناہ کے بدلے میں اللہ رب العالمین پکڑ لے گا، اور موت کے وقت بہت زیادہ سختیاں ہوا کرتی ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ اللہ اکبر، غور کیجیے، صحابہ کرام کا یہ حالت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ میرے بھائیوں، مرنے والا تو بتاتا یہ نہیں ہے، وہ مر جاتا ہے، آ کے بتاتا نہیں ہے کہ کتنی تکلیف ہوئی، وہ کیسے بتائیں گے مر گیا؟ اگر وہ بتا دے آ کر کے، اگر وہ بتا دے تو ہمارا ہنسنا بند ہو جائے گا۔ ہم لوگ جو ہنستے ہیں دنیا میں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مرتے وقت ہنسنا بند ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم جو ہے دنیا کے رنگینیوں میں کھونا چھوڑ دیں گے، دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، اور آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں میں گھس جائے گا، آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے۔ اگر ایک مرنے والا آ کر کے بتا دے مرتے وقت، روح قبض ہوتے وقت ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بتاتے نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے جو ہے ان نصوص، ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان للموت لسکرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشانی کا عالم آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا بے شک موت کے وقت سختیاں ہوا کرتی ہے، موت کی گھڑی بہت زیادہ جو ہے سخت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو سامان کو بھی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے 29واں پارہ سورہ قیامہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یہاں پر گلے میں آ کر کے جب روح لٹکے گی
تو انسان کیا کرے گا؟ وقیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کے بغل میں، مرنے والے کے بغل میں اس کے بیٹے ہوں گے، اس کی بیویاں ہوں گی، اس کے اولاد، اس کے دوست احباب، اس کے گاؤں محلے والے ہوں گے. یہ لوگ کہیں گے ارے بلاؤ وقیل من راق، کہیں گے کسی راق یعنی جھاڑ پھونک کرنے کو بلاؤ، رقیہ کرنے والوں کو بلاؤ، اس کو دم کر دے گا، جو ہے اس پر پڑھ کر کے دم کر دے گا تاکہ اس کے پریشانی کچھ دور ہو جائے. یہ دیکھو یہ کتنا پریشان حال ہے. بلائیں گے جو ہے اس طرح کہیں گے کہ بلاؤ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو، کسی ڈاکٹر کو بلاؤ تاکہ انجیکشن لگائے، سوئی لگائے کہ جو ہے پریشانی میں کچھ کمی آ جائے. وقیل من راق والتفت الساق وظن انه الفراق، اللہ نے نقشہ کھینچا میرے بھائیوں. وظن انه الفراق، اس کو یقین ہو جائے گا کہ فراق یعنی جدائی کا وقت آ گیا ہے. اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے دنیا چھوڑنے کا، میرے بال بچوں کے چھوڑنے کا، میری بیوی زمین و جائیداد کے چھوڑنے کا میرے پاس وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق، پھر ایڑیا سے ایڑیا رگڑنے لگتا مل جاتی ہے. الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کی طرف چلنا ہے. فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی اور نہ ہی تصدیق کی، یعنی نہ ہی اس نے نماز کی پابندی کی. نماز پڑھی بھی تو اپنے من مانی، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا. ایسے مصلیوں کے لیے بھی جہنمی ہے. فلا صدق، کیوں اس طرح سے موت مرتے وقت اس کی خطرناک حالت ہوگی، کی تکلیف ہوگی. فلا صدق ولا صلی، نہ ہی اس نے نماز کی پابندی کی اور نہ ہی قرآن کی تصدیق کیا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. یہ سب کچھ نہیں. کیا ہے قرآن حدیث؟ عمل نہیں کیا، منمانی زندگی گزارتے رہے. میرے بھائیوں کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک انسان جب مرتا ہے تو یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے موت کے فتنہ سے پناہ مانگنا چاہیے میرے بھائیوں. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ مومن کی موت اور فاسق اور فاجر اور گناہگاروں کی موت میں فرق ہے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جب ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے تو سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں. کئی حدیث ہیں، ان حدیثوں کے میں نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آتے ہیں. وہ فرشتے جنت کے خوشبو اور جنت کے قسم لے کر کے آتے ہیں اور تحت نگاہ دور بیٹھ جاتے ہیں. وہ فرشتے جو ملک الموت کے علاوہ جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ ملک الموت جب اس کے سامنے قریب آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نکل جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ رب العالمین نے مومن کے روح نکالنے کا نقشہ کھینچا ہے. اے اطمینان والے روح، اے اطمینان والے روح، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف چل. اللہ رب العالمین تجھ سے راضی اور تو بھی اللہ رب العالمین سے راضی. فادخلی فی عبادی، اللہ کے سامنے جب ان کو لے کر کے جائے گا اللہ کہے گا فادخلی فی عبادی، اس کو میرے نیک بندوں میں شامل کر دو. وادخلی جنتی، اور جنتی میں اس کا نام لکھ دو، جنت میں چلا جا. تکلیف ہوتی ہے، تکلیفیں تو ہوتی ہے، لیکن آسانی کے ساتھ مومن کی روح نکلتا ہے. تکلیفیں تو ہوگی میرے بھائی، دوسرے گناہگاروں کے بہ نسبت کم تکلیف ہوگی مومن کی روح نکلتے وقت. پھر جب اس کے روح قبض کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، تو یہ فرشتے جو دور بیٹھے تھے جنت کے کپڑے اور جنت کے خوشبو لے کر کے آئے تھے، فوراً اس سے لے لیتے ہیں اور لپیٹ کر کے بہترین خوشبو، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتا ہے اور لے کر کے چلتے ہیں. جو ہے فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں. پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے آسمان، دروازہ کھول دیا جاتا ہے یہاں تک کہ پہلا آسمان والے دوسرے آسمان کو ان کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، دوسرا تیسرے آسمان والے تیسرا،
عرش میں جو ہے سامنے آسمان تک اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جہاں تک پہنچنا ہوتا ہے وہاں تک پہنچتا ہے. پھر جو ہے اس کے روح کو علیین بہترین جگہ پر اللہ کے حکم سے رکھ دیا جاتا ہے. اور پھر جب کسی فاسق کی موت ہوتی ہے, جو گنہگار ہوتے ہیں, مجرم ہوتے ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں, اس کے پاس جب ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کے سامنے اور بھی فرشتے آتے ہیں اس کے ساتھ اور دور بیٹھتے ہیں, اور یہ فرشتے جہنم کا کپڑا لے کر کے آتا ہے, بدبودار کوہر, بہت زیادہ بدبودار کپڑا لے کر کے آتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان گنہگاروں کی جو ہے روح کو کیسے کھینچتا ہے نقشہ کھینچا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 93 کے اندر نقشہ کھینچا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ان مجرمین کو جب یہ موت کے عالم میں ہوتے ہیں, موت کے سخیوں میں ہوتے ہیں, جب ان کی موت کے قریب ہوتے ہیں, ان مجرمین, ان ظالم, ان گنہگار لوگ جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ, فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم, اے ناپاک روح تو نکل جا جسم سے, چل اللہ رب العالمین کی عذاب کی طرف. اليوم تجزون عذاب الہون, آج تجھے ذلت والی عذاب دیا جائے گا, رسوا کن عذاب دیا جائے گا. وَبِمَا كُنْتُمْ, اور ایسا اس لیے کیا جائے گا کہ تم اللہ رب العالمین کے احکام کے پرواہ ہی نہیں کیا کرتا تھا, اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا, اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے رکھا جاتا تھا, پڑھ کر کے سنایا جاتا تھا, تم کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا تھا, ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا. پھر اس کے روح کو جو ہے وہ روح ادھر ادھر بھاگے گی جسم کے اندر, کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگے گی. فرشتے جو ہے یہ اپنے سے نہیں نکلیں گے, مومن کا روح کہے گا اپنے سے نکل جائیں گے, اور اس کے روح کو فرشتے کھینچیں گے. تیرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھینچیں گے تو اس کے آخری اور اس کے جو ہے جسم پیٹ کے دوسرے حصے ٹکڑے ہو کر کے رہ جائیں گے, ٹکڑے اور جو ہے بوٹی ہو کر کے رہ جائے گا. پھر جب یہ فرشتے نکال لیں گے روح, جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے بدبودار کپڑا لے کر کے آ جائیں گے, اور جسم جو لپٹ لیں گے اس کے روح کو, اور جو ہے فرشتے لعنت بھیجیں گے, لعنت ہو اس پر, لعنت ہے اس پر. کہے گا کون ہے, کہے گا یہ فلاں بد کردار اور بدروح والا شخص ہے جو اس طرح کا کام دنیا میں کیا کرتا تھا, اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا. تو میرے بھائی اور دوستو, اللہ کہے گا اس کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, اس کو زمین میں پھینک دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے, ہم تم کو زمین سے پیدا کیے ہیں, مٹی سے پیدا کیے ہیں, پھر زمین کی طرف ہم لوٹا دیں گے, اور پھر اسی سے جو ہے تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو میرے بھائی اور دوستو, اس طرح سے یہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا جو ہے سجین میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. سجین زمین کے سب سے نچلے طبقے میں جو عذاب کی جگہ, خطرناک جگہ ہے, اس کی روح جو ہے وہیں سے عذاب پانا شروع ہو جاتا ہے مرتے ہی. اور قیامت کب قائم ہوگی, وہاں تک جو ہے اس کے جو عذاب اس وقت تک ہوتے رہتا ہے. پھر قیامت کے قائم ہوگی, فاصلہ ہوگا جنت و جہنم کا. میرے بھائیوں, معاملہ بہت سخت ہوتا ہے. موت کے وقت جو ہے پریشانی آتی ہے, مصیبتیں آتی ہے, اس لیے موت کے جو ہے آنے سے پہلے ہمیں اس گھڑی کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اعمال صالحہ کر لینا چاہیے. اس کے لیے تیاری دنیاوی میں کرنا چاہیے, اور موت کے فتنہ سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا چاہیے. ہمارے جسم میں جو ہے کوئی پھوڑا ہو جاتا ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اے اللہ, اتنا بڑا جو ہے مصیبت, اتنی بڑی پریشانی کو, موت کے وقت جو پریشانی آئے کہ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے. اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنی چاہیے. میرے بھائیوں, ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو موت کی فتنوں سے بچا لینا. الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب ہمارے جو ہے موت کا وقت آئے تو ہم سب کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر دینا. الہ العالمین
العالمین تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر کوئی کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ ان کو تو شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال